الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الف لام را اللہ عالم بمرادہ بذلک الحکیم حکمت والی عجباً تعجب کا ذریعہ انذر الناس انذر آپ خبردار کیجیے بشر آپ بشارت اور خوشخبری دیجیے قدم صدق قدم لفظی معنی اس کا ہوتا ہے پاؤں صدق سچائی سچائی کا پاؤں اور پایا مراد بلند درجہ ساحر جادوگر مبین واضح ترجمہ الف لام را اللہ عالم بمرادہ بذلک یہ ہیں حکمت والی کتاب کی آیات کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے وحی کی انہی میں سے ایک آدمی کی جانب کہ آپ لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کریں اور آپ بشارت دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند درجہ ہے کافروں نے کہا بے شک یہ البتہ واضح جادوگر ہیں سورہ یونس شروع ہو رہی ہے اور اس کی یہ ابتدائی آیات ہیں سورہ یونس مکی سورت ہے ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ تمام کی تمام صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں اور یہ سورت 109 آیات پر مشتمل ہے 11 اس کے رکوع ہیں اس سورت کے 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم کا ذکر کیا کہ جب وہ ایمان لائے تو اللہ تعالی نے ان پر آنے والا جو عذاب تھا اسے ٹال دیا 98 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورت تو اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس ہے یعنی وہ سورت جس میں یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم کا ذکر ہے یہ نام صرف ایک پہچان ہوتی ہے سورت کا مضمون نہیں ہوتا
جس طرح ہم نے پیچھے سورہ توبہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں توبہ کا ذکر کیا۔ پوری سورت کا مضمون اور عنوان جو ہے، یعنی مرکزی مضمون توبہ نہیں ہے، توبہ کا بھی تذکرہ ہے اس میں۔ اسی طرح اس پوری سورت میں یونس علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ بھی اس سورت کے اندر ہے، بس اس یادگار کے طور پر یہ نام رکھا گیا سورہ یونس۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان بڑے واضح اور زبردست انداز سے فرمایا ہے۔ یہ سورت کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ سورہ توبہ کے اندر جہاد کا ذکر تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور جہاد کرو۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے وہ بلند و بالا ہو جائے۔ اس کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، تاکہ فتنہ، شرک، فساد اور یہ چیزیں دنیا سے ختم ہو جائیں۔ شرک کو ختم کرنا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پچھلی صورت میں جہاد کا بیان تھا، اس صورت میں مقصد جہاد کا بیان۔ اس سے پہلے 9 صورتیں ہیں اور یہ 10ویں صورت ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ، 9 صورتیں اور یہ 10ویں نمبر کی صورت ہے۔ اور اگر قرآن مجید کے نزول کا اعتبار کریں تو اس سے پہلے 50 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 51 نمبر پر یہ صورت نازل، 51 نمبر پر۔ اور مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہوتا ہے، عقائد کا بیان۔ اور 3 عقیدے مرکزی عقائد میں شامل ہیں: اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، اور قیامت کا، آخرت کا عقیدہ۔ یہ 3 عقائد بنیادی عقائد ہوتے ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں عقائد کو بیان فرمایا ہے، خاص طور پر عقیدہ توحید کو، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی کثرت کے ساتھ دلائل کو بیان فرمایا، ایک دلیل، دوسری، تیسری، چوتھی۔ اور دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے اکثر وہی ذکر کیے جو انسان کی عقل و سمجھ میں آنے والے، عام سے عام انسان بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے دلائل عقلیہ، وہ دلائل جو عقل سے تعلق رکھتے۔ اور اس کے بعد جو صورت آئے گی سورہ ہود، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقلی دلائل زیادہ ذکر کی۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام،
شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سے نقل کی۔ فرمایا انہوں نے یہ بات سمجھائی، انہوں نے سمجھائی، انہوں نے سمجھائی، اور اس انداز میں سمجھائی کسی کی تو سمجھ جاؤ تم، کسی کی تو ماننے والے بنو۔ لیکن اس صورت کے اندر زیادہ تر عقلی دلائل بیان کیے گئے، عقلی دلائل کو زیادہ کثرت کے ساتھ بیان فرمائے۔ نقلی بھی ہیں اس کے آخر میں، یونس علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر کیا، ان کے بھی آیا ذکر، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا جتنا اگلی صورت میں آ رہا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر بیان عقلی دلائل کا ہے، عقلی دلائل کا ہے۔ یہ تو تھا خلاصہ اور تعارف اس صورت کا۔ اب پڑھی گئی جو آیات ہیں، الف لام را، حروف مقطعات میں سے وہ حروف جن کا معنی اور مفہوم لوگوں کو نہیں بتلایا گیا، بس ان کو نازل کیا گیا، فرمایا پڑھو اجر و ثواب ملے گا، اور جو اللہ کی مراد ہے اس سے اس کو بس ماننے والے بنو، ماننے والے بنو۔ حروف مقطع، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا کہ جو تم پڑھ رہے ہو اور جو تم سننے لگے ہو یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ تلک آیات الکتاب، الکتاب وہ کتاب جو حقیقی معنی میں کتاب کہلانے کے قابل ہے، یہ اس کی آیات ہے، یہ اس کی آیات ہے۔ آیت کا بھی لفظی معنی ہوتا ہے نشانی۔ قرآن مجید کی ہر آیت ایک مستقل نشانی اور علامت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک پورا مضمون بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ الحکیم، حکمت، دانائی کو کہتے ہیں، سمجھداری کو کہتے ہیں۔ اس کتاب میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، دانش مندی ساری کی ساری اس کتاب میں، اور اس کتاب کو جاننے والا، پڑھنے والا اور سمجھنے والا ہی حقیقی معنی میں دانش مند ہے اور حکمت والا ہے۔ قرآن میں ہے نا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی، خیر کثیر مل گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کتاب حکمت والی ہے، یوں کہیے کہ جس کو یہ کتاب مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی، خیر کثیر مل گئی۔ الحکیم کا ایک معنی ہوتا ہے محکم۔ سورہ ہود اس کے بعد جو اگلی سورہ شروع ہو رہی اس کے بالکل شروع میں الف لام را کتاب احکمت آیات، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہے، معنی مفہوم بتا کر واضح کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اور اس قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ اب کسی زمانے میں اور کسی وقت میں اس کتاب کی آیات کو منسوخ نہیں کیا جائے۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی وہ ایک زمانے کے بعد، ایک عرصے کے بعد ان کو منسوخ قرار دیا جاتا تھا کہ اب نئی کتاب آ گئی، اس کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ فرمایا اب جو کتاب ہم نے دی ہے یہ قیامت تک چلنی،
قیامت تک چلنی ہے، یہ منسوخ نہیں کی جائے۔ اس کے بعد اکان للناس عجبا، دوسری آیت میں عقیدہ رسالت کو بیان کیا گیا کہ یہ قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے جس نبی پر نازل کی، لوگ ان کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے، ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ، عظیم الشان معجزہ، جس کا مقابلہ نہیں لا سکے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو پھر بھی اللہ کا نبی نہیں مانتے، اور طرح طرح کی باتیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے، نبی ہوتے، تو یہ اللہ کے فرشتے ہوتے نا، یہ کھاتے کیوں ہیں، یہ پیتے کیوں ہیں، ان کی بیویاں کیوں ہیں، ان کے بچے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا ان کو اس بات پہ تعجب ہوا، یہ کوئی تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کر دی؟ ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ہم میں سے اور ہم انسانوں میں سے بنائے۔ یہ ایک بہت بڑی شان ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ فرمایا منہم، اور یہ انہی میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، عرب والوں میں سے ہیں، قریش والوں میں سے ہیں، انہی کے خاندان میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے کتنی شرافت ان کو دی، یہ تو خوش ہوتے اس بات پہ کہ ہمارے خاندان کو یہ شرف ملا ہے، بجائے ماننے کے الٹا انکار کرنا شروع کر۔ اور مقصد کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے کا؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، پہلی چیز ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ سب ہوا میں جا کے ختم نہیں ہو رہا، ایک ایک چیز تمہاری محفوظ کی جا رہی ہے، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا رہی ہے، نامہ اعمال کے اندر اسے درج کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ سب باہر نکال دیا جائے گا، سامنے لایا جائے گا دن قیامت کے۔ اگر انسان کا یہ کردار درست نہ ہوا تو اسے سزا ہوگی، اور جب وہ سزا کا موقع آئے گا اس وقت تم عذر کرو گے، معذرتیں کرو گے، لیکن بچ نہیں پاؤ گے۔ آج وقت ہے، تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہیں اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہونا، کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا اس کا انجام، ابھی سے اپنے آپ کو بدلو۔ اور دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے وبشر الذین آمنوا، کہ جو ایمان لائیں، ان کی بات کو تسلیم کریں، ان کو وہ خوشخبریاں سناتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، لگے رہو، جمے رہو اس ایمان پر، اس کے بعد اگلے جہان میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں تمہارے۔ ابھی اگر عمل کرتے ہوئے کوئی مشکلات تم پر آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، نہیں گھبرانا۔ جو بلند مرتبے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ رات کو اٹھ کے جاگا کرتا ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، من طلب العلا، فرمایا جسے بلند درجے چاہیے ہو وہ رات کو سوتا نہیں ہے، رات کو اٹھ کے محنت کرتا ہے۔
پھر بلند درجہ ملتا ہے۔ جسے آخرت کا بلند درجہ چاہیے اسے الذین آمنوا، ایمان اور عمل صالح اختیار کرنا ہوگا۔ قدم صدق عند ربہم، قدم پاؤں کو کہتے ہیں۔ انسان جو عمل اور جو کوشش کرتا ہے، کامیابیاں سمیٹتا ہے، اس میں بہت بڑا عمل دخل اس کے اپنے قدم اٹھانے کا، چل کر جانے کا اور محنت کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قدم صدق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو محنت کر رہے ہیں نا، قدم اٹھا رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازنا ہے۔ قدم صدق، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں الدرجۃ الرفیعہ، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بلند و بالا درجات نصیب فرمائے، اور یہ جو درجات ملیں گے صدق یہ سچے ہیں، کچھ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹا وعدہ نہیں ہے، سچا وعدہ ہے، پکی بات ہے۔ اور جو کچھ ملے گا اس ملنے کے اندر صدق، سچائی کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ سچائی کا عمل، کہ سچے عقیدے اور سچے عمل والا، سچی زبان والا جو ہے اسی کے درجات بلند ہوتے۔ اس لیے قدم صدق، صدق کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سچائی کا عمل دخل اس میں بہت زیادہ ہے۔ جو سچا ہوتا ہے، سورہ المائدہ کے آخر میں فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا دن وہ ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے، سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے رہی۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، فرمایا کافروں سے جب کوئی اور بات نہیں بن پاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو مختلف القابات سے یاد کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ کبھی شاعر کہتے ہیں کہ آپ تو شاعر ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، کبھی مجنون کہتے تھے اور کبھی کیا۔ فرمایا سوچو تو صحیح، آیا شاعر اور ساحر اس طریقے سے ہوا کرتے؟ ان کی زندگی ایسی ہوتی ہیں، بس وہ یہ دیکھتے تھے نا کہ یہ جو سناتے ہیں اس کی عجیب تاثیر ہے، اور جو سنتا جاتا ہے ان کا ہوتا جاتا ہے، کہتے یہی جادو۔ یہ جادو نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جو حقیقت ہوتی ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے، حق اور سچ بات کہیں بھی آئے اس کا ایک اپنا اثر ہے۔ جو دل کے کانوں سے سنتا ہے حق بات کا اثر اس کے دل پر ضرور ہوتا ہے، ہوتا ہی ہوتا ہے، دل تک پہنچ کے رہتی ہے یہ بات۔ تو جب ایک بات دل پر اثر کرے اسے قبول کریں مختلف ہیلوں اور بہانوں سے، اسے رد کرنے کی ضرورت نہیں، ماننے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا ماننے کی ضرورت ہے، ماننے والے بن جاؤ۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا کہ خواہ مخواہ انکار نہ کرو، ماننے والوں میں شامل ہو جاؤ، تبھی اللہ تمہیں بلند و بالا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن مجید کی بھی قدر کرنے والا بنائے، اور صاحب قرآن، اللہ نے یہ قرآن جن پر نازل کیا، اللہ اس نبی کا بھی ہمیں سچا پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔